امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیر کے لیے سرکار کے لشکر کا جارو کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز محترم، آج 5 محرم الحرام ہے اور شب 6 محرم ہے۔ دن گزرتے جا رہے ہیں، دکھ جس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہوا، جو پرسہ دینے کا حق تھا ہم نہیں دے سکے۔ یہ ایک درد ہے، بس کوئی جملہ میں کیا کرتا ہوں آخر میں اور اول کہ سیدہ ہمیں معاف کر دینا،
ہماری زندگی تو سوال محمد کا صدقہ ہے، وہ کیا صدقہ ہوگا جو کام نہ آ سکے؟ اسلام دین تعظیم، اور یہ جو چند جملے جو فضائل کے بیان کیے جاتے ہیں یہ ایک مقدمہ ہوتا ہے مسائل کا، یہ تو سب جانتے ہیں، یہ مسائل کا مقدمہ ہے۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جن پہ ہم رو رہے ہیں وہ ہم جیسے نہیں تھے۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے چند جملے بولے جاتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ جو شام گئی تھی وہ عام بیوی نہیں تھی، یہ سمجھانے کے لیے بڑا مقام ہے عزاداران امام حسین کا، بڑا مقام ہے۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ انشاءاللہ دعا مانگا کریں، مجلس میں دعا نہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے ایک جملہ کہا تھا، جب میں کسی سے ناراض ہوں تو اس پہ بڑا سخت عذاب کرتا ہوں۔ پوچھا کہ اے اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیرا سب سے سخت ترین عذاب کون سا ہے؟ تو آواز آئی، موسیٰ میرا سخت ترین عذاب یہ ہے جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں اس کی آنکھ سے آنسو چھین لیتا ہوں۔ پھر اگر وہ رونا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ خوش قسمت ہے ناز کرے سجدے سے سر نہ اٹھائے جس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بہت بڑی لذت چھین لیتا ہے اللہ دعاؤں میں۔ پھر آپ پڑھے جائیں دعائیں، آپ کو مزہ نہیں آئے، مناجات پڑھتے رہے، مناجات کا لطف ہی نہیں آتا، زیارت پڑھے، زیارت کا لطف ہی نہیں آتا۔ پھر انسان جب زیارت پہ جاتا ہے، ایران گیا تو اس کو کمبل لینے کی فکر زیادہ ہوتی ہے، زیارت کی کم ہوتی۔ اس کو بازار رضا میں زیادہ مزہ آتا ہے، ہر مہینوں میں رضا میں کم مزہ آتا ہے، کا لطف ہی نہیں آتا، تو یہ لذت چھن جاتی ہے۔ استغفار کی ضرورت، توبہ کی ضرورت، خدا کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھے حق کما حق کہوں، اس طرح سے بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ دو کربلا میں جا کے پہلے دن جب انسان جاتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جھکتا ہے، اس کے بعد پھر رسمی سلام کر کے وہیں سے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ معرفت کی بلندی ہونی چاہیے، کمی نہیں۔ اسلام دین تعظیم، تعظیم نہیں تو کچھ بھی نہیں، تعظیم ہے تو سب کچھ ہے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم کرنا دلیل ہے اس امر کی کہ تعظیم کرنے والے کے دل میں تقویٰ ہے۔ اللہ مسلم سے قبول نہیں کرتا، نماز پڑھنے والا مسلم کو قرآن کی آیت ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عمل اس سے قبول کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے۔ نمازیں پڑھنے والے سب ہیں، روزہ رکھنے والے سب ہیں، حج کرنے والے سب ہیں، لیکن تعظیم اگر نہیں کرتا، متقی نہیں ہے، متقی نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں۔ خوش قسمت ہے کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ عزیز محترم، باپ کو ناراض کر کے یا چھڑک کے کوئی مجلس میں آئے، کیا فائدہ؟ ماں کی توہین کر کے، بے ادبی کر کے کوئی صف اعظم میں بیٹھ کے روئے تو مولا کیا کہیں گے تمہارا اس سے کہ اپنے باپ کو تم نے ناراض کیا ہوا ہے، میرے پاس آتا ہے۔ اسلام دین تعظیم، مرکز تعظیم، تعظیم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نماز پڑھے باپ کو ناراض کرے وہ کیا نماز ہے؟ روزہ رکھے باپ اس سے ناراض ہو وہ کیا روزہ ہے؟ حج پہ جائے باپ کو ناراض کر کے یا باپ کی توہین کر کے یا باپ کی شان میں یا ماں کی شان میں گستاخی کر کے وہ کیا حج ہے؟ بنی اسرائیل میں یہ جملہ عرض کر کے پھر میں، کیونکہ تعظیم ہے اور تعظیم کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے، جس کو باپ کا احترام کرنا نہیں آتا وہ علی کے دروازے پہ کیا جھکے گا؟
جس کو دیکھیں انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں، جو اپنے دنیاوی باپ کو نہیں جھکتا تو روحانی باپ کے سامنے کیا تعظیم کرے گا؟ وہاں ضروری ہے، یہ ریاست ہے، جتنا باپ کو جھکو گے یہ تجربہ حاصل ہوگا آل محمد کے دروازے پہ جھکنے کا۔ اور جو ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا نیک، اس نے اپنے باپ کو کہا ہوا تھا، دیکھیں روایت میں ایک فکرہ ہے کہ جس سے اس کا باپ ناراض ہو جائے، اس کی عمر اگر 30 سال ہو تو 3 سال رہ جاتی ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں پہ ناراض ہو جانا، توہین کرنا، بول دینا ماں باپ کو، انتہائی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اُف نہیں کہنا۔ اُف کیا ہوتا ہے؟ مطلب کوئی بات کیا بیٹا یہ آپ نے کام کر لیا، اف۔ اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا، اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا، تو اس کا مطلب ڈانٹ تو سکتے ہو گے، اللہ نے کہا یہ نہیں کہنا، اف نہیں کہنا، مار سکتے ہیں نہیں، سب سے چھوٹا لفظ ہے اف، جب وہ نہیں کہہ سکتے تو باقی اس کو پھر نہیں کہا۔ اچھا یہ بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ سے کہا ہوا تھا کہ میری دکان ہے، گندم بیچتا ہوں میں، آٹا ہوا گندم، تو آپ نے باپ کے اتنے اچھے حالات نہیں تھے، تو بیٹے نے کہا تھا کہ ابا جان آپ ایسا کیجئے گا، آپ نے آ کے دکان کو کھولنا ہے، میری دکان کو آپ نے کھولنا ہے، گودام کی چابی بھی آپ کے پاس ہوگی۔ یہ واقعہ حقیقتاً اب یقین کریں میں نے عرض کیا تھا اسلام آباد میں بھی اور کئی مقامات پہ، تو جس جگہ عرض کیا کتنے لوگوں کے مجھے فون آئے کہ قبلہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ بیٹا جو کتنے سال سے مجھ سے نہیں بولتا تھا اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ یہ ہے مجلس حسین کہ جو ٹوٹے ہوئے کو ملا دیتی ہے۔ تو جب ہمارے اچھا تعظیم ابتدا یہاں سے ہے۔ اب جناب اس نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ آپ صرف چابی کھول دیا کریں، باقی پھر میں چاہتا ہوں پہلا قدم میری دکان میں باپ کا۔ اب باپ آتا تھا، چابی کھولی، بچہ اندر داخل ہوا اور دکانداری شروع ہو گئی۔ ایک دن باپ نے دکان کھولی اور باہر گرمی زیادہ تھی تو اس نے قمیض اتار کے، چابی قمیض میں تھی، لپیٹ کے اپنے سر کے نیچے تکیہ بنا لیا، اور یہاں پہنی ہوئی تھی تو لیٹ کے سو گیا۔ اچھا اب جب سو گیا تو ایک گاہک آیا باہر سے، آ کے کہتا ہے کہ بھائی مجھے گندم چاہیے۔ اس نے کہا کتنی چاہیے؟ کہا جی مجھے بہت زیادہ چاہیے، کہا جتنی چاہیے اتنی گندم ہے۔ کہا جی مجھے 5-6 بوریاں نہیں، مجھے 200 بوریاں گندم کی چاہیے۔ اس نے کہا 200 کیا 400 بوری بھی مل جائے گی؟ کہا مجھے دے دے۔ کہا جی سودا میں ابھی کر رہا ہوں، تو جو فرمائیے گا سودا ابھی کروں گا، گندم کل دوں گا۔ اس نے کہا یار واقعہ بڑا عجیب آدمی ہے، اتنا کاہل اتنا سست، گندم کا ہے، کہا یہ سامنے گودام میں رکھی ہوئی ہے۔ کہا کہ تو یہاں بیٹھا ہے، گندم وہاں ہے، 25 تیرے نوکر ہیں، کھلوا گندم لدوا دے، بیلوں پہ لے کے چلا جاؤں میں۔ کہا نہیں بیچوں گا آج ملے گی کہاں؟ کچھ جیسا سست آدمی میں نے نہیں دیکھا، ابھی یہ کیا بات ہے؟ کہا نہیں بیچوں گا آج ملے گی کل۔ ارے کس لیے؟ کہا وہ اس لیے کہ گودام کی چابی میرے باپ کی جیب میں ہے، اور میرا باپ جو ہے اس کو لپیٹ کے تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے۔ اگر میں وہ چابی نکالوں گا یا باپ کو اٹھاؤں گا تو میرا باپ اٹھ جائے گا، نیند خراب ہوگی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان سودے پہ، میں اپنے باپ کی نیند خراب نہیں کر سکتا۔ تعظیم دیکھیں، جھکتے جاؤ گے بلند ہوتے جاؤ گے۔ اب میں لعنت بھیجتا ہوں اس سودے پہ، 200 بوریاں کیا ہے میں نہیں بیچتا۔ کہتا ہے یار کوئی مسئلہ نہیں، ملا اٹھا دے دوبارہ سلام دینا۔ کہا نہیں میں نے بیچنا ہی نہیں، چاچا۔ باپ سویا رہا، 2-2.5 گھنٹے کے بعد کی آنکھ کھلی، میرا کوئی ڈاک واک نہیں آیا۔ کہ وہ آیا تھا معاملہ نہیں ہوا اس کے ساتھ۔ تو باپ جو ہے وہ پیچھے بیٹھا، معاملہ کیا مطلب ہے؟ کہا جی کتنی بوریاں بنا رہا تھا؟ کہا 200 بوری ہے۔ 200 بوری ہے؟ کوئی آدھی بوری لینے والا آتا نہیں روزانہ، یہ 200 بوری ہے؟ تو بیٹا کوئی 4 آنے 8 آنے اوپر نیچے کر کے بھیج دیتے۔ کہا نہیں وہ سیٹنگ میری بندہ ہی صحیح نہیں تھا۔
پھر وہ کہتا بیٹا وہ آپ اوپر نیچے کر لیتے ہیں بیچ لیتے ہیں, اچھی بات نہیں ہے, کہا اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے, آپ نے اسے ایسے جانے دیا. اب بیٹا جتنا چاہتا ہے باپ کو نہ بتایا, باپ پیچھے بڑھا, بیٹا کیوں نہیں بیچا, کیا وجہ تھی, گندم مجھے اچھی نہیں لگی ہے, وہ کہا نہیں وہ بندہ ہی لائے گا. اچھا آخر میرے باپ نے زیادہ پوچھا تو بیٹا کہتا ہے آپ مجھے اتنا کوریز رہے ہیں. تو بات اصل یہ تھی چابی گودام کی آپ کی جیب میں تھی اور آپ نے تکیہ بنا کے رکھا ہوا تھا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں آپ کی نیند خراب کروں اس کے لیے. اچھا یہ جملہ کہنا تھا تعظیم, اسلام دین ہے تعظیم, اگر تعظیم نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب یہ جملہ کہنا تھا, باپ ایک دم شرمندہ ہو گیا, کہا کہ بیٹا میری خاطر تو نے اتنا بڑا سودا جو ہے وہ انکار کر دیا. کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا, میرے پاس ایک گائے ہے, یہ میں عام واقعہ نہیں بیان کر رہا, سورہ بقرہ کا واقعہ ہے, قرآن کی جو سورہ بقرہ وہ اسی کا شان نزول یہی واقعہ ہے جو بیان کر رہا. اب بیٹا میرے پاس ایک گائے ہے زرد رنگ کی, تو وہ گائے میں تجھے دیتا ہوں, اس کے اوپر میرا سامان نہیں لا سکتا کوئی, جیسے گندم وغیرہ کچھ نہیں, میں غریب آدمی ہوں, باپ ہوتے ہیں, تو میں اس کے اوپر ایک بوجھ لاد دیتا ہوں وزن, اور وہ ہے دعا. اس گائے کے اوپر ایک وزن ہے, وہ دعا کا ہے. میں نے دعا کی ہے اے اللہ مجھے اس کے سامنے شرمندہ نہ کرنا, اس کا جو 200 بوریوں کا سودا ہوا تھا نا میری وجہ سے کینسل ہوا, اس کو اتنا دے کہ رکھنے کی جگہ نہ ہے. گندم آ گئی. اچھا اب بنی اسرائیل میں 3 بھائی ہیں, ان کی اولاد ہے, 2 بھائیوں کے بیٹے ہیں, ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے. اچھا یہ بھی اس بچی کو چاہتا ہے, لڑکی کو, وہ بھی اس کو چاہتا ہے, لیکن آپس میں ان کی جو ہے ایک کے ساتھ گفتگو ہوئی اور لڑکی کی راتوں رات شادی کر دی, اس کو پتہ ہی نہیں چلا. اچھا اب جب دوسرے کو پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی تو انتقام لینے کے لیے رات کے اندھیرے میں آیا, دروازہ کھٹکھٹایا اور کہتا ہے کہ ذرا باہر آئے. یہ جب باہر آیا تو اس نے تیز دھار آنے سے اس کا سر کاٹ دیا. شوہر کا جو بھائی تھا اس لڑکی کا, اس کا سر کاٹ کے بھاگ کے چلا. تعظیم ذہن میں رہے, سر کاٹ کے چلا. اچھا صبح کا ٹائم ہوا, جس علاقے میں وہ بھائی تھا رہتا تھا, جو اس کا بھائی, وہاں پہ شور ہوا جی وہ مر گیا, جناب سب آئے, اس کے پاس تیرا بھائی قتل کر دیا گیا وہاں پہ. اب جناب یہی قاتل یہی مدعی, آج کل تو یہی ہوتا ہے کہ جو چور ہو وہ سب سے آگے آگے ہوتا ہے, ہم لوگ لے بھی دیں گے. وہی کرپشن کی بات کرتے ہیں جو سب سے بڑے کرپشن میں مبتلا ہے, وہی چوروں کو پھانسی لٹکانے کی باتیں کرتے ہیں جنہوں نے الحمدللہ کوئی چھوڑا نہیں. اب جناب کس نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا, میرا بھائی قتل کر دیا, قاتل بھی ہوں, اور آگے آگے اب سب آئے حضرت موسیٰ کے پاس, بنی اسرائیل کے لوگ کہ اے نبی اللہ کیا کر رہے ہیں, حالت بڑی خراب ہے. تو اللہ کی طرف سے وہی ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کی قربانی کرے, زرد رنگ کی ہو, اس نے کھیتی باڑی نہ کی ہو, کوئی سامان اس پہ لادا نہ گیا ہو, ایسی گائے ہو, زرد رنگ کی ہو, سامان اس پہ لادا نہ گیا ہو, کھیتی باڑی نہ کی ہو, لیکن ماشاءاللہ جوان ہو. اچھا اب یہ جناب گائے ڈھونڈنے گئے, زرد رنگ کی ہے لیکن نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت, بوڑھی. اچھا جوان بھی ہے تو زرد نہیں ہے, زرد رنگ کی ہے تو اس نے کھیتی باڑی کی ہوئی ہے. بڑے پریشان حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ حضرت موسیٰ کیا کریں, کہا جی اللہ کہہ رہا وہی گائے چاہیے, بس وہ گائے آئے گی تو یہ مردہ زندہ ہوگا, ورنہ نہیں ہو سکتا. اب بڑے پریشان, ایک نے کہا بھائی وہ ایک آدمی ہے وہاں پہ, اس کے گھر بھی ایک زرد رنگ کی گائے ہم نے دیکھی تھی کبھی. اب جو گئے سارے وہاں پہ دیکھا جا کے گائے بھی ہے, زرد رنگ کی بھی ہے, جوان بھی ہے, کھیتی باڑی بھی نہیں کی. انہوں نے کہا یہی گائے تمہیں چاہیے تھی, کہا جی یہ گائے ہمیں چاہیے. کہا دیکھو بھائی بات نہ چلیے, میں پیسے والا آدمی ہوں, مجھے گائے نہیں بیچنی. کہا نہیں بڑی مہربانی, آپ گائے بیچ دیں, لطف فرمائیں, مہربانی فرمائیں. کہا جی میں ماں سے پوچھ کے آتا ہوں کہ گائے بیچوں کہ نہ بیچوں. اب تو میرے پاس ماں ہی رہ گئی ہے, میں ماں سے پوچھ کے آتا ہوں کہ گائے بیچوں کہ نہ بیچوں.
ماں کے پاس ہے، ماں وہ اصل میں نا بنی اسرائیل کا واقعہ ہو گیا تھا، قتل ہو گیا تو مردے کو زندہ کرنا ہے، یہ گائیں جو ذبح ہوگی تو وہ زندہ ہوگا اور تو ضرورت ہے، تو ماں کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا دے دے، اچھی بات ہے، تو ضرورت ہے، بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، ان کے پاس حالات ان کے خراب ہیں، مردے کو زندہ کرنا ہے، قاتل کا پتہ چلانا دے دیں گے۔ اس نے کہا جی ماں نے اجازت دے دی گائے بیچنے کی، اجازت مل گئی، کہا جی یار سبحان اللہ، چلو بھائی چلو گائے کے پیسے لے، ہم گائے لے کے جاتے۔ کہا جی بات رسل یہ ہے، جہاں تک بات ہے پیسے کی اور کتنے میں، وہ امی سے پوچھ کے آتا کتنے میں بیچیں گے۔ اچھا امی جناب پہنچا، امی وہ گائیں کے خریدنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو کتنے میں دے انہیں گائیں؟ کہا جی بیٹا ان سے کہہ دو 200 درہم میں، 200 درہم میں۔ آگے کہا جی وہ امی جان فرما رہی ہیں 200 درہم میں بیچیں گے۔ یہ کیا بات ہے، 5 درہم کی گائے 200 درہم میں؟ ہم نے نہیں لینی، 5 درہم گائے کی قیمت ہے اور تو 200 درہم میں بیچ رہا ہے، ہم نے نہیں لینی۔ واپس چلے گئے، سلام مشورہ ہوا یار نہیں لیتے، مردہ زندہ ہونا جان کا خطرہ، ہم سب مارے جائیں گے اگر گائے زندہ نہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو 200 درہم اکٹھے کیے آئے، کہا یہ پکڑو 200 درہم گائے دو۔ کہا جی میں امی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ امی جان وہ 200 درہم لے آئے ہیں تو کیا گائے ان کو دے دوں؟ کہا نہیں بیٹا وہ اس وقت کی قیمت تھی، اب ان سے کہہ دو 400 درہم۔ بیٹا ان سے کہو 400 درہم۔ اچھا اب 400 درہم جب کہے نا انہیں کہ وہ امی جان نہیں فرما رہی، آج کل ایسے ہی ہے نا، ابھی لینے جائیں واپس آئے تو ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ کہا جی امی جان نہیں فرما رہی ہے 400 درہم میں بیچیں گے، اس سے کم نہیں ہوگا۔ اچھا آپ جناب یہ ناراض ہو کے چلے، یہ کیا طریقہ ہے؟ 400 درہم میں 200 کا آتا، گئے آپس میں مشورہ کیا، میں کہتے ہیں تو 400 درہم اکٹھے کر کے لائے۔ ہاں جی یہ 400 درہم ہے تو دو جلدی سے گائے ہم لے کے جائیں۔ ہاں جی میں امی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ امی جان وہ 400 درہم آ گئے ہیں تو کیا گائے ان کو دے دوں؟ کہا نہیں بیٹا ان سے کو 800 درہم۔ بیٹا ان سے کہنا کتنے؟ 800 درہم۔ آپ جو 800 درہم، یہ کیا طریقہ ہے؟ ناانصافی ہے، زیادتی ہے۔ 800 درہم جانتے کتنی گائے آ جائے، پورا ایک تیار ہو جائے ہمارا حساب کتاب، 50 60 100 200 گائے ہو جائے گی، ہم نے نہیں لینی ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا نہیں امی کہہ رہی 800 سے کم نہیں۔ نکلے باہر جا کے کمرے میں بیٹھ کے مشورہ کیا، وہ لوگوں نے کہتے یار قرض پکڑ کے لے لو۔ اچھا 800 درہم لے کے آئے، کہا جی یہ پکڑے 800 درہم گائے دے دیں۔ کہا میں امی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اب امی جان کی خدمت میں آئے، امی جان وہ 800 درہم لے آئے ہیں، گائے دے دوں ان کو؟ کہا نہیں بیٹا ان سے کو 1600 درہم۔ آپ جو 1600 درہم، وہ تو 2 بندے تو گر گئے وہیں پہ سن کے 1600 درہم میں گائے گئے، باہر اٹھا کے پانی وانی کے چھٹے چھٹے لگائے، آپ بھائی دیکھتے کیا کریں یار 1600 درہم میں ایک ہی گائے۔ خیر اب جناب مشورہ کیا آپس میں کیا کیا جائے، کوئی صورتحال بنتی ہے۔ انہوں نے کہا یار بیچو زیورات وغیرہ یہ وہ کر کے 1600 درہم دیتے ہیں، چار چھوٹا۔ اب وہ 1600 درہم لے کے آئے، کہتے ہیں جلدی تو گئے، امی کے پاس نہیں جانا۔ کہہ رہا نہیں امی سے پوچھ کے بتاؤں گا، امی جان اگر کہیں گی تو بیچوں گا، ورنہ نہیں۔ 1600 درہم پڑے، امی جان وہ 1600 درہم لے آئے ہیں تو کیا میں ان کو گائے دے دوں؟ کہا نہیں بیٹا آپ سکوں کی بات ختم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کہا ان سے کہو کہ گائے کو ذبح کریں، اس کی کھال کو سونے کے سکوں سے بھر دیں اور گائے کو سی کے وہ پوری سونے سے بھر کے لے کے آئیں گے تو قبول ہے، ورنہ نہیں۔ اب ان کی جان نکل گئی، وہ تو 1600 درہم کیا، وہ تو کئی ہزار میں بات چلے گی، 5-6 ہزار درہم، اس سے بھی زیادہ کہ دیناروں میں بات چلے گی۔ جانے لگے نا باہر تو ایک آدمی کہتا ہے لے لو میں نہیں جاؤں۔ چلتے ہیں باہر جا رہے ہیں، واپس آنے مہنگی ہوگی، جلدی سے لے لو بس۔ آگے ٹھیک ہے نہیں قبول ہے، سونا بھر گیا۔ آئے حضرت موسیٰ کی خدمت میں پہنچے قاضی، حضرت موسیٰ کی خدمت میں پہنچے، آگے کہتا ہے گائے لے آئے ہیں، کیا کریں اس کو؟ کہا جی اس کو ذبح کرو۔ گائے ذبح ہوگی، کہا جی اس کی دم کاٹ کے اس مردے کو لگا دو۔ دم ہی لگ رہی تھی پہلے 10 دن کیا رہی ہے دم لگے گی۔ اور پھر کہا کہ لڑکے سے کہا جو تھا موجود تھا، کہا کہ ایسا کرو جس کی گائے ہے اس کو بتاؤ۔ وہ آ گیا،
تو کہا یہ دم پکڑ اور 5 مرتبہ محمد والے محمد پہ صلوات بھیج کے اس کو لگا دے. سر جڑ گیا, مردہ زندہ, یہ صلوات ہے. اچھا مردہ جب زندہ ہوا تو قاضی تیرا قاتل کون ہے؟ کہا یہی جو جناب مدعی بنے بیٹھے ہیں, یہی میرے قاتل ہے بھائی جان. پھانسی لگ گئی. خیر اس کی شادی جناب کافی عرصہ زندہ رہا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے مناجات, اے اللہ مجھے معلوم ہے گائے نے زندہ نہیں کیا, اتنا یہ لٹ گئے برباد ہو گئے گائے خریدنے کے چکر میں, یہ بتا یہ گائے کا چکر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کو وحی ہوئی, اے موسیٰ میں نے اس کے باپ کی دعا کو, جو اس نے تعظیم کی تھی نا اپنے باپ کی, اور باپ نے دعا کی تھی اللہ اس کو اتنا دے اس کو رکھنے کی جگہ نہ ملے, میں نے اس کے باپ کی دعا کو قبول کیا ہے. اس نے باپ کا احترام کیا. اب بنی اسرائیل والے آئے, یا نبی اللہ چکر سمجھ نہیں آ رہا, ہمیں فقیر بنانا تھا, اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو چلا گیا, ہمیں فقیر بنانا تھا, یہ چکر کیا تھا بیچ میں؟ تو حضرت موسیٰ کی آواز آئی, جو مردہ زندہ کرنے کے وقت اس لڑکے نے پڑھا تھا تم بھی وہ پڑھا کرو. اب یہ نہ پوچھنا یہ صلوات پڑھنا نماز کے بعد بدعت کب سے شروع ہوا, یہ آج سے نہیں موسیٰ کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی. ایک صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ بدعت پتہ نہیں کب سے شروع ہوئی, پتہ نہیں, میں بتا دیتا ہوں موسیٰ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی. اگر تو بدعت ہے تو اس زمانے میں, عبادت ہے تو اس زمانے میں شروع ہو گئی تھی. اچھا کہا جی 5 مرتبہ صلوات پڑھا کرو, اللہ تمہارے بھی بخت کھول دے گا. اچھا اب انہوں نے صلوات پڑھنا شروع کی ہر نماز کے بعد. اچھا چونکہ پیسہ نہیں تھا تو اب کثرت کے ساتھ رو رو کے محمد والے محمد رو رو کے صلوات پڑھ رہے ہیں. ہفتہ نہیں گزرا, حضرت موسیٰ کو وحی ہو گئی کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل والوں نے اتنی صلوات پڑھی ہے کہ اللہ نے فلاں جگہ خرابہ ہے, مخروبہ خراب مکان تھا قبرستان کے پاس, وہاں پہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے, زمین نے اپنا خزانہ باہر نکال دیا, اور وہ کسی بادشاہ کا خزانہ تھا, کہ ان سے تو یہ خزانہ آپس میں تقسیم کر لیں, چونکہ صلوات کی برکت سے آیا ہے, کبھی ساری زندگی یہ محتاج نہیں ہو سکتے. اگر پریشانی میں صلوات پڑھیں, حاجت مند ہیں صلوات پڑھیں, اولاد چاہیے صلوات پڑھیں, بیمار ہیں صلوات پڑھ کے دم کریں, بے عمل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, خود عامل بنیں. جس کو یا علی کہنا آتا ہے اس سے بڑا کائنات میں کوئی عامل ہی نہیں ہے. بچے نے نعرہ لگایا, مل کے جواب دیا کرے. تو جب ہمارے تو تعظیم رسول فرماتے ہیں حق علی علی هذه الامہ کا حق الوالد علی الولد, میرے بھائی کا کم ترین حق. تو جب فرمائیے گا میرے بھائی علی کا کم ترین حق, کم ترین حق یہ ہے جو ایک باپ کا بیٹے پہ ہوتا ہے. کس کے سر کے دماغ میں پہنچ گئی, کس کے نہیں پہنچی تو پہنچا دیتا. کم ترین حق میرے بھائی علی کا اس امت پہ یہ ہے جو ایک باپ کا بیٹے پہ ہوتا ہے. کوئی 80 حق ہے باپ کے بیٹے پہ,
جن میں سے 2-3 عرض کرنا چاہتا ہوں. بیٹا لازمی ہے ہر حال میں باپ کی تعریف کرے. اگر وہ باپ کی تعریف نہ کرے تو اللہ کی نظر میں مجرم. مجھے فرمائیے گا, باپ کی تعریف نہ کرے اللہ کی نگاہ میں مجرم. کم از کم حق میرے مولا کا اتنا ہے, کم از کم حق اتنا ہے, اگر باپ کی تعریف نہ کرے تو مجرم. تو جسمانی باپ کی تعریف نہ کرے مجرم, تو روحانی باپ کی تعریف نہ کرے اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ دوسرا حق, ناخلف ہوتا ہے وہ بچہ, بدتمیز ہوتا ہے وہ بچہ, جہنمی ہوتا ہے وہ بچہ جو باپ کی تعریف پہ منہ بگاڑ لے. ناخلف ہوتا ہے جو باپ کی تعریف پہ منہ بگاڑ لے. تو جسمانی باپ کی تعریف پہ منہ بگاڑ نہیں سکتے, تو جو روحانی باپ ہے اس کی تعریف سن کے اگر کوئی منہ بگاڑ لے وہ دنیا میں بھی ناخلف ہے, آخرت میں بھی ناخلف ہے. باپ کی زیارت کو جانا ضروری, ملاقات کو جانا ضروری. جب باپ کی زیارت کو جانا ضروری ہے تو روحانی باپ جو ہے اس کی زیارت میں جانا بدرجہ اولا ضروری. اگر کوئی یہ کہے میرے باپ کا ذکر زیادہ نہ کیا کرو, جب آپ میرے سامنے آتے کہتے ہیں جی اشفاق صاحب بڑے نیک انسان تھے, اشفاق صاحب آپ کے والد صاحب, یار بس کیا کرو, کیا ہمیشہ میرے باپ کی بات کرتے ہو ہیں؟ تو شریعت کی روح سے 2 ہاتھ سے خالی نہیں, یا وہ اپنے باپ کا ہی نہیں جو باپ کی تعریف پہ یہ گئے باپ کی تعریف نہ کیا کرو. توجہ نہیں فرما رہے, جو یہ جملہ کہ باپ کی تعریف نہ کرو وہ اپنے باپ کا نہیں. تو جسمانی باپ کے لیے یہ قانون ہے, اگر کوئی حیدر کے ذکر پہ یہ کہے حیدر کی تعریف نہ کیا کرو تو وہ اپنے گھر کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب ہم آ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں, میں نے آپ کو ایک دے دیا ہے, کم از کم اتنا ابھی کو ماننا ہے. کم از کم باپ کے ذکر پہ یہ نہیں کہنا وقت ضائع ہوتا ہے, ان کے ذکر پہ بھی نہیں کہہ سکتے. باپ کی تعریف پہ منہ بگاڑنا حرام, ان کے ذکر پہ منہ بگاڑنا حرام. باپ کے نام کو احترام سے لینا, جھکنا, تعظیم کرنا, ان کا نام احترام سے لینا, جھکنا, تعظیم کرنا. تو جب ہمارے تعظیم ہے سب کچھ ہے. اچھا, من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب, جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے سمجھ لو وہ کیا ہے؟ متقی ہے. اچھا, یہ کس کی آیت ہے؟ قرآن کی. پڑھتے ہیں نا قرآن ہے. اب مطلب کوئی سورہ شروع کرتے ہیں. حضرت یوسف نے کہا یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بابا میں نے دیکھا چاند, چاند, سورج اور ستارے, 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ ہے نا قرآن. اچھا, باپ نے کہا بیٹا یہ اپنا واقعہ کسی سے بیان نہیں کرنا. میں اردو میں پڑھ رہا ہوں, آپ عربی میں پڑھ رہا ہوں. بیٹا یہ واقعہ کسی سے بیان نہیں کرنا, اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا, ایسا نہ ہو کہ بھائی تمہارے دشمن ہو جائیں. حضرت یوسف کی سوتیلی ماں سن رہی تھی. یہ جو دین کو جتنا نقصان یہ سوتیلی ماں سے ہوا ہے, کسی سے نہیں ہوا. حضرت یوسف کی سوتیلی ماں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا جا کے فتنہ فساد پیدا کیا. تو فرمائیے گا قرآن پڑھ رہا ہوں میں. انہوں نے جا کے فساد پیدا کیا. انہوں نے بھائیوں نے آگے کہا حضرت یوسف کو لے کے جانا چاہتے ہیں. قرآن ہے یہ, سورہ یوسف ہے. باپ نے کہا نہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کو بھیڑیا کھا جائے. کہا نہیں ہم بڑی حفاظت سے رکھیں گے. حضرت یوسف کو لے کے گئے. جا کے کیا ہوا, کنویں میں پھینک دیا. کنویں کا پانی کڑوا تھا, یوسف کے پاؤں آئے میٹھا ہو گیا. تو جو ہمارا کے لیے فرما رہے, پاؤں آئے, قدم لگے, پانی میٹھا ہو گیا. قافلہ آیا, اس نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف باہر آ گئے. انہوں نے کہا کتنا خوبصورت بچہ ہے, یہ تو یہاں کا لگتا ہی نہیں, یہ تو لگتا ہے آسمان سے نازل ہوا.
اس زمانے کے جو جاہل تھے بدو تھے وہ بچے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہم جیسا نہیں ہے. وہ بچے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہم جیسا نہیں ہے. اور جو یہ کہہ رہا ہے کن تو نبی وآدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور گل میں تھے. اور پھر یہ کہتے ہیں یوسف کا حسن کہاں اور محمد کا حسن کہاں، اور پھر بھی یہ کہتے ہو محمد بشر ہے ہم جیسے ہیں ہم جیسے ہیں. توجہ فرمائیے گا جملہ اسی سورہ یوسف کا. حضرت یوسف بیٹھے ہیں، عورتوں نے کہا کہ کیا تم یوسف کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ زلیخا کو آگے کہا، انہوں نے کہا اگر تم ایک دفعہ دیکھ لو نا پھر یہ نہیں کہو گے. اب وہ گزری، انہوں نے لیمو دے دیا اور چاقو دے دیا. اب وہ دیکھنے میں اتنی حکم تھا کاٹ دینا، اور وہ دیکھنے میں اتنی مگن ہوئی قطعنا ایدیہن، ہاتھوں کو کاٹ دیا. ہاتھ کٹ گئے احساس تک نہیں ہوا. بھائی ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کمر چل جاتی ہے تمہیں احساس کیوں نہیں ہوتا. ارے وہ یوسف کا حسن دنیاوی حسن ہے جس کو دیکھنا عبادت بھی نہیں. ہمارے پاس اس کا حسن ہے جس کا چہرہ بھی عبادت ہے، جس کا ذکر بھی عبادت ہے، جس کی محبت بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور امام زمانہ اسی مجلس میں ان کی شفا کے دستخط ہوں گے. اب حضرت یوسف گئے، اس نے اب یہ جملہ دیکھا، یہاں تک بات پہنچی، ٹھیک ہے بات پہنچی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت یوسف کو بلایا. 7 دروازے تھے قصر کے. پہلے دروازے کو قفل لگایا، دوسرے کو لگایا، تیسرے کو لگایا، چوتھے کو لگایا، 5ویں کو، 6ٹھے کو، 7ویں کو. حضرت یوسف بیٹھے ہیں. تو اب حضرت یوسف نے جب نیت کی طرف نگاہ کی، معصوم وہ ہوتا ہے جس کو دل کا پتہ چل جاتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے، جو نوکر ہے وہ تو دل کا حال جانتا ہے، اور جس کے صدقے میں نوکر خلق ہوا اس آقا کو پتہ نہیں ہے کہ دل کا کیا حال ہے. اچھا اب حضرت یوسف نکلے. توجہ، یہ جملہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں مخصوصاً. یہ اس کے اندر ایک نقطہ ہے جو آپ جس بی بی کا جشن کرتے ہیں نا، بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، ہماری کائنات کی جانیں قربان ہو جائیں اس بی بی کی عظمت پہ. اب حضرت یوسف نکلے، دوڑ رہے ہیں، دروازے کے پاس آتے ہیں، کہتے کھل جا دروازہ، تالا کھل کے گرتا ہے. دوڑتے جا رہے ہیں، اگلے دروازے پہ پہنچے، تالا کھل جا، کھل گیا، پھر اگلے دروازے پہ تالا کھل جا، کھل گیا، پھر اگلے دروازے پہ 5واں دروازہ کھلا، کھل جا، افتح، کھل گیا، پھر اگلا دروازہ افتح، کھل جا، کھل جا، کھل جا. 7 دروازوں پہ کہنا پڑا کھل جا. توجہ توجہ، 7 دروازوں پہ حضرت یوسف کو دروازے پہ پہنچ کے کہنا پڑا کھل جا، تو تالا کھلا، ویسے نہیں کھلا. تو پھر میری جانیں قربان ہو جائے نا مادر حیدر کرار پہ. اس کائنات کی مالکہ پہ اس نے کہا نہیں کھل جا. اگر دروازے کو کہتی تو کیا دروازہ نہ کھلتا؟ کعبے نے خود کہا. بھئی آج جس کو فضیلت حاصل ہونی ہو کہتا جی میں کعبے کا دروازہ میرے لیے کھلا. ہائے 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 ہائے، کیا سن رہے ہیں، کیا بیٹھے ہیں، مجھے نہیں معلوم. میرے لیے کعبے کا دروازہ کھلا، میں نے اندر جا کے نماز پڑھی. میرے لیے آج تک کسی نے نہیں کہا میرے لیے دیوار کھلی.
जाते, अपनी वादा मायदा वो दरवाजे से चली जाती। क्या मसला था? ताला तोड़ना, चले जाते। तो आवाज़ आई कि अगर दरवाजे से जाते तो सबने ये कहना था इनको फजीलत की तलाश थी। जिसको फजीलत की तलाश है वो दरवाजे से जाता है, दरवाजा खुलवाता है, खुलता है दरवाजा, है? जिनको फजीलत की तलाश थी, कहा भाई हमें तो नहीं थी, उसको तलाश थी हमारी। अल्लाह अकबर, उसको तलाश थी हमारी। या अली आने, ये अब काबा है, इसको किबला बना दे। नहीं, ये मैंने कहा जुमला, मेरा जुमला नहीं है, मेरी खिताबत नहीं है। मेरे मौला गाजी शहंशाह ने काबे की छत पे चढ़ के एक जुमला कहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफल काबा बिक़ुदूम अबीह मन काना फिल बैत क़िबलतन मन काना फिल अम्स क़िब्सा बैतन व सारा क़िबलतन। कहते हैं कि मेरा सलाम हो, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने काबे को हुसैन के बाप के कदमों की बरकत से जीनत दी। तवज्जो है या नहीं? हुसैन के बाप के कदमों की बरकत से जीनत दी। जो कल बैत था, अली आए, किबला बन गया। अच्छा, बीवी ने नहीं कहा नहीं, दीवार खुल गई। फिर दीवार की आवाज आई, मुस्कुरा के दिखाऊं या कहका लगाऊं? हजरत यूसुफ जा रहे हैं, हजरत यूसुफ को बाहर लेके आए। हजरत यूसुफ बाहर पहुंचे तो खैर बाहर जो मंजर आपके सामने है, कुरान की आयतें हैं कि सामने से अमीर खड़ा था, तो उसने कहा ये क्या बात है, ये क्या हरकत है? तो ये खवातीन की एक आदत होती है, जब ऐसा मसला हो तो दूसरे पे डाल देती है। यही था, इसी ने ऐसा किया, यही इस तरह हरकतें की। अच्छा, अब एक बच्चे ने गवाही दी, छोटा के हवाले में था। सामने वाला कौन है? काफिर। तवज्जो फरमाइएगा, उसने ये नहीं कहा बच्चे की गवाही कबूल नहीं होती। अल्लाह अकबर, उसने ये नहीं कहा बच्चे की गवाही कबूल नहीं करेंगे। बच्चे ने गवाही दी, छोटा था, मान लिया। अगर कोई किसी उस बच्चे की गवाही ना माने जिसके लिए रसूल का फरमान हो कि जन्नत का सरदार है, तो फिर क्या बात हो? तो जब फरमा रहे अब हजरत यूसुफ बाहर आए, हजरत यूसुफ आए, खैर जिस तरीके से हुआ जेल में डाल दिया गया, जेल में रहे। ये मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कोई किस्सा नहीं सुना रहा, ये कुरान है, अजीब बात है, ये दर्स है एक जुमले में। कुरान में अल्लाह ने नमाज बताई, ये नहीं बताया कैसे पढ़ना। चलते फिरते पढ़े, अल्लाह ने नहीं कहा। बिस्कुट खाते हुए पढ़े, अल्लाह ने कहा नहीं। जमाइया लेते हुए पढ़े, अल्लाह ने नहीं बताया। कितनी रकअतें नमाज की, अल्लाह ने नहीं बताया। हैं? सजदे में क्या पढ़े, नहीं बताया। रुकू में क्या पढ़े, अल्लाह ने नहीं बताया। रोजा रखे, 6 दिन का रखे, अल्लाह ने बताया। उसकी शराइत क्या है, वो रसूल ने बताई। जहाद करें, कैसे करें अल्लाह? कैसे करें जहाद? लाठी लेके चले जाएं, नहीं बताया। कछुए की तरह जाएं, खरगोश की तरह वापस आ जाएं, नहीं बताया अल्लाह ने। बताया कुरान में, वो तो बता दीजिएगा मुझे, में इजाफा होगा। गधे में बैठ के जाएं, घोड़े में बैठ के वापस आ जाएं, दुश्मन की तलवार देख के सलूट मार के वापस आ जाएं, नहीं बताया। बताया कुरान। लेकिन जब बात आई हज़रत यूसुफ की, तो पूरा वाक़या बयान कर रहा है। ये क्या, ये दर्स है कदम कदम पे। अब सूरत हाल किया कि हज़रत यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। कुरान पढ़ रहा हूँ, हज़रत यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। हज़रत यूसुफ ने पहले तो जेल के हालात बेहतर किए, जिनकी लड़ाइयाँ थी उनकी सुलह करवाई। ये पहला काम हज़रत यूसुफ ने किया। फिर नमाज पढ़ के दिखाई। हर बंदा कह रहा है ये क्या कर रहे हैं, कोई कह रहा वर्जिश कर रहे हैं, कोई कह रहा ऊपर बैठक कर रहे हैं। लेकिन हज़रत यूसुफ नमाज पढ़ रहे थे, सुभान रब्बियल आला को हमने बताया, और सूरत हाल होती रही, चलते रहे। अब हज़रत यूसुफ ने, अल्लाह ने ख्वाब का इल्म अता किया, ताबीर ख्वाब का। तो हज़रत यूसुफ बता रहे हैं, भाई ये जिस ने ख्वाब देखा, बयान किया। 2 आदमी है, कहा बड़ा मुत्तकी बनता है, परहेजगार बनता है, ऐसे ही छोड़ता है, सही बात नहीं करता। अब दोनों आए, दोनों ने आके कहा जी हमने ख्वाब देखा है, ये कुरान है, हमने ख्वाब देखा है। कहा जी क्या ख्वाब देखा है? कहा मैंने देखा मेरे सर पे कोई चीज पड़ी, उसको परिंदे आके खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ ने कहा अच्छा,
دوسرے نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے میں بادشاہ کو پانی پلا رہا ہوں. تو حضرت یوسف نے کہا خواب دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے. کہا دوبارہ سوچ کے آنا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ کل دوبارہ سوچ کے آنا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ میں ہوں صدیق. میں ہوں صدیق. دیکھا ہے یا نہیں دیکھا سوچ کے آنا. اگلے دن پھر آگے کہتے ہیں ہم نے خواب دیکھا ایسا دیکھا ہے پرندے کھا رہے میرے سر سے. حضرت یوسف نے کہا دیکھ لو بھائی مجھے تمہاری زندگی پہ بڑا رحم آتا ہے. جوان رہو ابھی تمہیں شادی وادی کرنی ہے بچے بھی ظاہر ہوں گے آگے تو یہ سب صورت حال ہے اچھی بات نہیں ہے. خواب دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا. کہا نہیں ایک دن کا اور موقع دیتا ہوں کل بتا دینا دیکھا یا نہیں دیکھا. تیسرا دن آ گیا پھر آئے جی ہم نے خواب دیکھا ہے. حضرت یوسف نے کہا اب تو حجت تمام ہو گئی. کہا جی تو جس طرح تو نے پانی پلایا تو بادشاہ کا ساقی بنے گا اس کو پانی پلائے گا. تو نے جو دیکھا ہے تیرے سر پہ پرندے کھا رہے ہیں تجھے پھانسی لگے گی اور پرندے تیرا گوشت نوچیں گے. وہ کہتا میں نے خواب دیکھا ہی نہیں. کہتا میں نے خواب دیکھا ہی نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا. حضرت یوسف نے کہا مذاق کے لیے 3 دن کی مہلت دی تھی تجھے. تو جو ہمارے 3 دن کی مہلت دی تھی مذاق سوچ لے معصوم سے مذاق نہیں کیا جاتا. میں ہوں صدیق. میں ہوں صدیق. کہتے میں نے خواب دیکھا ہی نہیں. کہا تو نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو صدیق نے کہہ دیا تجھے پھانسی لگے گی. تو عزیزو صدیق اور صادق میں بڑا فرق ہے. صادق اس کو کہتے ہیں جو واقعہ ہوا ہو جائے اس کو بیان کرے اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. اسی سے سمجھ لینا صدیقہ سیدہ کون ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کیا کہا؟ ان لباسکما عند الخیاط. بیٹے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں ابھی آئے گا تو پہنا دوں گی. اب جو صدیقہ نے کہہ دیا ہے جبرائیل اللہ نے کہا وہاں جا کے اپنے کو جبرائیل نہ کہنا یہ کہنا. اب جب آیا ہے تو کہتا ہے انا الخیاط جئت بالثياب میں درزی ہوں کپڑے لے کے آیا ہوں. اچھا اب اس کو پھانسی لگ گئی. اب اس کو پھانسی لگ گئی. اب جو دوسرا تھا وہ آزاد ہو گیا. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 2 7 بڑی گائیں ہیں وہ چھوٹی گائیں کو کھا رہی ہیں. اس طرح سے دیکھا تعبیر پوچھی کوئی جواب نہ دے سکا. اس کے ذہن میں آیا یار ایک معبر تو قید خانے میں بھی ہے. اس نے کہا کہ میں اس کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں. گیا حضرت یوسف سے تعبیر پوچھی آپ نے بتائی تو بادشاہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے یہ قحط کے آثار نمودار ہوں گے. تو اس نے کہا جی ان کو لے کے آپ کون ہیں؟ حضرت یوسف بیٹھ کے جیل میں نہیں آتا باہر. تو جب بنائیے گا پوری تفصیل کربلا ہے اس ایک جملے میں. حضرت یوسف زندان میں بیٹھ کے میں نہیں آتا. پہلے یہ کہو جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا وہ جھوٹی تھی. تو جب بنائیے گا میں نے کہا پورا تفسیر کربلا ہے اس ایک جملے میں. اس ایک جملے میں حضرت یوسف نے کہا میں نہیں رہا ہوتا مجھے رہائی نہیں چاہیے. میں زندان میں مر تو سکتا ہوں لیکن دھبا برداشت نہیں کر سکتا. میں نہیں آؤں گا. پہلے عورتوں کو جمع کر کے ان سے گواہی دو. سب عورتوں نے آ کے گواہی دی کہ یوسف بے گناہ تھے ہم گناہگار تھے. طریقہ نے گواہی دی. شام میں جب رہائی کا حکم ہوا شام میں جب رہائی کا حکم ہوا کہا کہ آپ رہا ہیں. سیدہ شریکت الحسین بی بی نے کہا میں نہیں آؤں گی جب تک یزید یہ نہیں کہے گا میں نے غلط کیا. اللہ اکبر. جب تک یزید یہ نہیں کرے گا میں نے غلط کیا. حسین باغی نہیں حسین نمازی تھا. میں نہیں جاؤں گی. یزید کا ایک قصد صالح کیا جائے جس میں میں بیٹھ کے عزاداری کروں گی. یزید کے دربار میں عزاداری کروں گی. یزید کے محل میں عزاداری کروں گی اور یزید کے دربار میں یزید کو رسوا کروں گی. پتہ چلے کہ کون حسین کا قاتل ہے. جو بیٹھا تھا یہ ہے حسین کا قاتل. یہ تفسیر کربلا. حضرت یوسف رہائی میں آئے. اب بڑے خوبصورت تھے. بادشاہ نے کہا میں آپ کو اپنا مشیر بناتا ہوں وزیر خاص بناتا ہوں. گئے حمام میں
خوبصورت اور خوبصورت ہو گیا، پیارے کپڑے آئے، چمکنے لگی. حضرت یوسف آئے، آگے بیٹھے. اب وہاں سے جو صورتحال ہے پورا سورہ یوسف آپ کو نہیں سنانا، ایک جملہ کرنا ہے. سارے آئے، باپ بھی آ گئے، بھائی بھی آ گئے، ماں بھی آ گئی، جو خالہ تھی حضرت یوسف کی پہنچ گئی. اب جو شان و شوکت دیکھی، شان و شوکت دیکھی تو کیا ہوا؟ باپ، ماں اور بھائی سجدے میں گر گئے. حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے. خواب پر دیکھا تھا حضرت یوسف نے 20-25 سال پہلے. کیا دیکھا تھا؟ چاند، ستارے، سورج سجدہ کر رہے ہیں. تعبیر کیا ہوئی؟ باپ بھی جھکا، ماں بھی جھکی، بھائی بھی جھکے. تو عزیزو ایک جملہ لیتے جائیں یہاں پہ تبرکن تحفتن میرے سامنے سے. میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہ رہا ہوں. جس کو خواب میں چاند، ستارے، سورج سجدہ کریں. آخری بندے تک توجہ جا رہا ہوں. امیر المومنین کے لیے ایک فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں. میں کون ہوتا ہوں فضیلت بیان کرنے والا؟ نقل فضیلت کر رہا ہوں کہ جس کے سامنے خواب میں چاند، ستارے، سورج سجدہ کریں اس کو عارضی تخت و تاج ملتا ہے. توجہ نہیں ہوئی؟ دوبارہ سن لیں. جو خواب میں دیکھے کہ اس کو سورج، چاند، ستاروں نے سجدہ کیا تو اس کو عارضی مصر کا تخت و تاج ملتا ہے. اور جو بیداری کے عالم میں دیکھے ستارہ اس کے دروازے پہ جھک جائے، سورج اس کے لیے واپس آ جائے، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، پھر اس کو عارضی تخت نہیں ملتا، غدیر خم میں قیامت تک کے لیے تخت و تاج مل جاتا ہے. دائمی تخت و تاج ملتا مل گیا ہے بیداری کی عالم میں. عزیزان محترم، میں اکثر اوقات اللہ سے یہ پوچھتا ہوں، اے اللہ عجیب بات ہے، دنیا جسے کافر کہتی ہے تو نے اسے کل ایمان دے دیا ہے. دنیا جسے کافر کہتی ہے اسے تو نے کل ایمان دے دیا، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ان کو جزو ایمان بھی نہیں دیا ہے. ان کو تو نے جزو ایمان بھی نہیں دیا. حضرت ابو طالب سے میں نے ایک دن سوال کی ہے، میں نے کہا سرکار بھئی آپ کو کافر کہا جاتا ہے اس لیے؟ کہا جی یہ بتاؤ تمہیں نہیں کہا جاتا؟ بالکل کہا جاتا ہے. تمہیں کس لیے کہا جاتا ہے؟ کہا میں نے کہا مولا علی کی وجہ سے. میں نے کہا جی مولا علی کی وجہ سے علی علی کرتے ہیں اس لیے کہا جاتا کافر ہے. تو کہا تم تو علی علی کرتے ہو، میں علی علی نہیں کرتا، علی کا باپ بھی ہوں، علی کا باپ ہوں. اگر میں کسی اور کا باپ ہوتا تو تمہیں مجھ سے بڑا مومن کوئی نظر نہ آتا. اصل میں جلے ہوئے ہیں علی سے، ظاہر علی ہی اچھے لگتے ہیں. عجیب بات ہے. کہا اچھا تم علی علی کرتے ہو، برے لگتے ہو، میرا تو بیٹا علی ہے نا. تو میں نے تجھے گود میں اٹھایا، ماشاءاللہ علی تجھے تو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی تیری تو محبت بھی عبادت ہے، علی تجھے تو چومنا بھی عبادت ہے، علی تجھے تو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو میری تو لوری ہی علی علی تھی. میری تو لوری علی علی تھی. تو ظاہر ہے برا تو لگے گا. تو میرے پاس 2 کتابیں اللہ نے دی ہیں. یہ کون بات کر رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. مجھے 2 چیزیں دی ہیں اللہ نے. ایک ہے کل رحمت، ایک ہے کل ایمان. یہاں پہ بیٹھتا ہے کل رحمت، یہاں پہ بیٹھتا ہے کل ایمان. دونوں میری بغل میں، دونوں میری بغل میں. جملہ سنتے جائیے گا. بھائی کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جو قرآن کو نجس رہے پہ رکھ کے پڑھے؟ اللہ اکبر.
नजिस हो जाए तो कुरान रखा जाता उस पे? नहीं पढ़ा जाता। तो जो खामोश किताब है वो तो नजिस रहन पे आ नहीं सकती, और जो बोलती हुई कुरान है, जो बोलती हुई किताब है, एक रहमत की किताब, एक ईमान की किताब, वो कैसे आ सकती है नजिस रहन पे? अच्छा ठीक है। हज़रत अबू तालिब कौन है? हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कौन है? एक जुमला और सुनते जाए क्योंकि गुफ्तगू आ गई सरकार की। एक जुमला और कि सरकार रिसालत महब के घर से अगर सरकार को निकाल दिया जाए तो मासूम नजर नहीं आता कोई। अबू तालिब के घर में एक के बाद एक मासूम निकालते जाओ। इमाम हसन कौन? इमाम हुज्जत मासूम। अली कौन? इमाम हुज्जत मासूम। इमाम हुसैन कौन? इमाम हुज्जत मासूम। अबू तालिब की बहू कौन? मासूमा। इमाम सज्जाद कौन? इमाम हुज्जत मासूम। आगे बढ़ते जाएं, इमाम ज़माना कौन? हुज्जत इमाम मासूम। तो जिसकी बारगाह में एक के बाद एक मासूम निकलता जाए उसको अबू तालिब कहते हैं। आप किसी भी इमाम का नाम लें, कौन? अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, हर नाम के साथ अबू तालिब आएगा। तो जब हम बात है ये है हज़रत अबू तालिब। कहाँ तक बचोगे हैं? हज़रत मरियम का वाक़या आपके सामने है कि हज़रत मरियम जब हज़रत ईसा को लेके आई तो बनी इसराइल ने क्या कहा था? माँ काना अबू के इमरास और माँ काना उम्मों के बगिया। ना तेरा बाप ऐसा था, ना तेरी माँ ऐसी थी। तवज्जो फरमाइएगा आखिरी मंजिल तक। ना तेरा बाप ऐसा था, ना तेरी माँ ऐसी थी। ये ईसा कहाँ से, ये बच्चा कहाँ से आ गया? तो क्या वो दर्ज दे रहे हैं बनी इसराइल वाले कि बाप की तहारत और नापाकी का असर औलाद पे होता है? तवज्जो नहीं फरमा रहे। तो जब वो ईसा जैसा नबी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हज़रत ईसा ने क्या कहा? ये नहीं कहा मेरी माँ बड़ी नेक है, अपनी तारीफ की। इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारका। मैं अब्दुल्ला हूँ, मुझे किताब का इल्म अता, किताब अता की गई, मुझे नबी बनाया गया। भाई वो आप पे नहीं, आपकी माँ पे एतराज कर रहे हैं। तो हजरत ईसा की आवाज आई, मेरा अपनी तारीफ करना माँ की तहारत की दलील है। तवज्जो फरमाए। तो माँ की तहारत का कैसे पता चलता है? तुम्हारा हैदर के नारे पे खुश हो जाना माँ की तहारत की दलील है। ऐसे ना लगाया करें, ऐसे लगाएं जो शान है कि नजफ तक आपकी आवाज जाए। जिसका एक बेटा आलिम हो वो 7 नस्लों की बख्शिश करवाता है। जिसका बेटा बाबे मदीनतुल इल्म हो, हाय 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 हाय, मेरा बेटा है, कोई से पूछता है कलमा आता तुम्हें, मुसलमान हो? देखिए आलिम का बेटा है, हैं? कैसे कलमा पड़ेगा? तो मुसलमान है। तो आलिम के बेटे से तो पूछा नहीं जाता, रसूल के कफील से पूछा जा रहा है। और ऐसा कफील पाला अबू तालिब ने, अल्लाह कह रहा है मैंने पाला। जिसकी परवरिश को अल्लाह अपने से मंसूब करे उसको अबू तालिब कहते हैं। कैसा जमाना आ गया, कुल ईमान के बाप के ईमान पे बहस की जाती है। हमारी जाने कुर्बान हो जाए। ये दुश्मनी है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कि जो करबला में आए। ये दुश्मनी अमीर कायनात थी जो करबला में आए।
میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ پہ دروازہ کس لیے گرا تھا؟ مولا کائنات کی وجہ سے ہے نا۔ عزیزو ایران میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہوا، بڑا ہی عجیب واقعہ۔ مجلس ہو رہی تھی جناب سیدہ کی، کیونکہ ایران میں تو اشرا ہوتا نا، بی بی کا مکمل اشرا کیا جاتا ہے۔ مجلس ہوئی تو ایک نوجوان اتنا رویا اور بار بار کہتا تھا یا سیدہ میں اس دن کیوں نہیں تھا۔ روتا روتا سجدے میں گرا، مجلس ختم ہو گئی، وہ سجدے میں، لوگ اٹھ کے جانے لگے، وہ سجدے میں، ہلایا جلایا دیکھا مر چکا تھا۔ لے کے اس کو پہنچے کہاں پہ؟ ہاسپٹل میں۔ تو ظاہر ہے غیر طبی بات تھی، پوسٹ مارٹم وغیرہ کی بات آئی، پوسٹ مارٹم کی بات آئی۔ اس کے بعد اگلے دن جب یہ لینے گئے جنازہ، تو ڈاکٹر نے یہ جملہ کہا، کہتا ہے یہ بتاؤ اس جوان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں بس تم نے اپنا پوسٹ مارٹم کر لیا ہے، جانے دیں اس کو۔ کہہ رہا نہیں میں اس وقت تک نہیں جانے دوں گا، سائن نہیں کروں گا جب تک مجھے یہ نہیں بتاؤ گے اس کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ چونکہ مجھے 30 سال ہو گئے پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے، میری زندگی گزر گئی ہے، میں نے آج تک ایسا جنازہ نہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہے اس جنازے میں؟ کہا بتاؤ پہلے کیا ہوگا؟ کہا جی اصل میں بات دراصل یہ تھی کہ مجلس ہو رہی تھی سیدہ کی، مسائل کا ایک فکرہ تھا۔ سیدہ نے کہا یا علی مجھے پتہ چلا ہے لوگ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے، تو مولا نے اور بتاؤ اور کیا پڑھا گیا؟ جی اور یہ تھا کہ سیدہ دروازے کے پیچھے تھی، دروازے میں تو موٹی موٹی کیلیں لگی ہوئی تھی، دروازے کو آگ لگی، کیلیں لال ہوئی۔ اب یہاں پہ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ پڑھا گیا تھا امام صادق کا فرمان، کہتے جب مجھ سے کوئی یہ کہتا ہے نا کیلوں والے مسائل پڑھو، تو مجھ سے نہ پوچھا کرو، فرماتے وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ، مجھ سے نہ پوچھا کرو ان کیلوں نے کیا کام کیا۔ اگر حوصلہ ہے تو سیدہ کے پہلو سے پوچھ لو۔ اجرکم علی اللہ کا یہ مسائل پڑھے گئے، ڈاکٹر نے رونا شروع کر دیا اونچی اونچی آواز میں، کہتا اب مجھے سمجھ میں آئی ہے یہ کیوں مرا ہے۔ کہتے جب میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا نا، اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا، اس کا دل پھٹ گیا تھا۔ میں نے دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا، دل پھٹا ہوا تھا اس کا۔ سیدہ کے مسائل جانتے ہیں، میری تو دعا یہی ہے خدا میں اس وقت جاؤں جب سیدہ کے مسائل پڑھ رہا ہوں۔ بڑی مظلوم بیوی ہے، بڑی مظلومہ بیوی ہے، اور میں اکثر جملہ کہتا ہوں آپ بڑے آرام سے سن لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنی بہنوں میں بیٹیوں میں نہیں دیکھا ہوگا ایسا جو 18 سال کی عمر میں عصا کے سہارے چلے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ 18 سال میں سر کے سارے بال سفید ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رونا ہے۔ عزیزو شب عاشور نمودار ہوئی، بہن اور بھائی میں گفتگو شروع ہوئی۔ بھائی نے کہا بہن کل عاشور کا دن ہے، بہن شہادتیں ہوں گی،
پریشانیاں آئیں گی صبر کیجئے گا. تو بہن نے ایک جملہ کہا بھیا حسین سأصبر حتی یعجز صبر عن صبری. بھیا حسین زینب ایسا صبر کرے گی کہ صبر میرے صبر سے عاجز ہو جائے گا. اجرکم اللہ. ایسا صبر کرے گی تیری بہن کہ صبر عاجز ہو جائے گا. پھر بہن نے جملہ کہا بھیا مدینہ تو نے بھی چھوڑا میں نے بھی چھوڑا, نانا کی مزار سے ودا تو نے بھی کیا میں نے بھی کیا. بھیا حسین آگے بڑھتے گئے, مکے آپ بھی گئے میں بھی گئی. بھیا حسین کربلا میں آپ آئے میں بھی آئی. بھیا حسین کربلا کی زمین کو آپ نے خریدا, آدھے پیسے میں نے دیے آدھے آپ نے دیے. بھیا حسین کل شہادتوں کا ٹائم آئے گا, مسلم کی لاش, مسلم بن اوسجہ کی لاش پہ آپ بھی روئیں گے میں بھی روؤں گی. بھیا زہیر قین کی لاش پہ آپ بھی روئیں گے میں بھی روؤں گی. بھیا حسین ایک ایک کا لاشا آئے گا, حبیب کے لاشے پہ تیرا بھی گریا ہوگا میرا بھی گریا ہوگا. بھیا حسین اہل بیت کے لاشیں آئیں گے, بھیا اکبر کے لاشے پہ تو بھی روئے گا زینب بھی روئے گی. بھیا حسین قاسم کی لاش کی گٹری کے سامنے تو بھی روئے گا زینب بھی روئے گی. بھیا حسین اصغر کو تو بھی روئے گا زینب بھی روئے گی. بھیا حسین اے میرے بھیا حسین, اے میرے ماجائے حسین, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین, عباس کی شہادت پہ تو بھی روئے گا زینب بھی روئے گی. لیکن حسین زینب تجھ سے وعدہ کرتی ہے تو اکبر کی لاش پہ روئے گا زینب اور محمد کو نہیں روئے گی. اے بھیا حسین وہ علی حسین میں نے تجھ پہ صدقہ کر دیا. حسین اب زینب اپنے بچوں کا ماتم نہیں کرے گی. عزاداروں میری جان قربان, عزاداروں ایک اس کے بعد ایک جملہ کا بھیا یہاں تک تو میرے ساتھ شریک ہے. بھیا تیرا سر کٹ رہا ہوگا صرف میں دیکھوں گی. بھیا تیرا سر میرے کی نوک پہ بلند ہوگا صرف میں دیکھوں گی. بھیا تیری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے, بھیا صرف زینب دیکھے گی. یہی حق ہے رونے کا, یہی حق ہے زہرا کے چاند کو رونے کا. ایک جملہ جو میں کبھی نہیں کہتا آج میں کہہ دیتا ہوں. مولا فرماتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش میں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے, اگلے سال سے پہلے تمہیں کربلا جانا نصیب کرے. خدا تمہیں وہ جگہ دکھائے جہاں پہ مولا نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے. میرے بھائی کی ماں بیمار ہے, ایک کا باپ بیمار ہے. خدا سب کو آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی جو جو پریشان آ بیٹھا ہے, کسی کی نوکری نہیں ہے, کسی کو اولاد چاہیے, کوئی بے اولاد ہے, انشاءاللہ آج کی مجلس میں سب کی حاجتیں روا ہوں گی. اور سب سے بڑی دعا مولا میرے مہدی کا ضرور جلدی کر دے. اے اللہ مجھے وہ دن دکھا میں امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں. اے اللہ مجھے امام زمانہ کے ظہور میں شامل فرما. کم از کم جب امام آئیں گے نا تو شیور سے اتنا تو پوچھیں گے, اے شیور یہ بتا سکینہ میں تیرا کیا بگاڑا تھا. ارے جو تو نے اتنے تماچے مارے کہ سکینہ کے رخساروں سے پھول جائے. اجرکم اللہ. حوصلہ کر لیں, حوصلہ کر لیں. ہم اپنے عزیزوں کا تو ماتم کرتے ہیں, روتے ہیں. یہ حسین رسول کا نواسہ بھی ہے, رسول کا صحابی بھی ہے. یہ شریکت الحسین بی بی حسین کی بہن, یہ رسول کی نواسی بھی ہے, رسول کی صحابیہ بھی ہے. کبھی یہ سوچ لیا کرو رسول کی صحابیہ کے سر سے نیزے کی نوک سے چادر چھیڑ. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. بھیا حسین تیری لاش میں گھوڑے دوڑیں گے, زینب دیکھی
भैया करबला से कोफा, कोफा से शाम तेरा सर नेज़े की नोक में। मैंने आपसे कह दिया ना नेज़े की नोक पे, मुझे कोई समझा दे नेज़े की नोक पे सर चढ़ा कैसा था। अजीजों बांधा नहीं गया था, चढ़ाया गया था। मैं मिंबर में बैठा, एक रात में सोया हुआ था, तो मुझे किसी ने कहा तुम्हें दिखाते हैं नेज़े पे ज़हरा के चांद का सर कैसे चढ़ा था। तो अज़ादारों मैंने चीखें मार के कहा मुझे न दिखाओ, मैं मर जाऊंगा। अज़ादारों चीखें मारता हुआ मैं उठ गया, तो मैंने एक जुमला कहा मैं तो ख्वाब में बर्दाश्त न कर सका। ज़ैनब तेरा हौसला, ऐसे कीना तेरा हौसला। अजरो का मनल्ला, खुदा तुम्हें किसी गम में ना बुलाए, खुदा तुम्हें अमान व शान रखे, यही हक है रोने का। अज़ादारों ये बातें खत्म हुई, आशूर का दिन नमूदार हुआ। बीबी ने जैसा कहा एक एक का लाशा आया, बीबी रोती रही। हबीब के जनाजे पे बैन किए मेरी बीबी ने, मुस्लिम की लाश पे मरसिया पड़ा मेरी बीबी ने। लेकिन अज़ादारों जब पता चला ना उन्हें मोहम्मद के लाशें आ गए, बीबी दूसरे खाने में चली गई। फिजा ने आके कहा बीबी आपके बेटों के लाशें आए हैं। तो फिजा मुझे ना बोला, वो हुसैन का सदका है। फिजा मैंने हुसैन पे सदका कर दिया, ना बोला मुझे। बीबी नहीं रोई, जनाजों पे नहीं रोई। करबला से कूफा एक मर्तबा नहीं कहा हाय मेरा औन, हाय मेरा मोहम्मद नहीं कहा। जब भी कहा हुसैन मैं इतनी गरीब हो गई, मैं देखती रही तेरा सर काटते रहे। ये हमेशा जब भी रोई हाय मेरा हुसैन। हुसैन तेरे सर पे अम्मामा था, मेरे सर पे चादर थी। तेरे सर से अम्मामा उतरा, मेरे सर से चादर उतर गई। अजीजों नहीं रोई, करबला से कूफा चली गई, बच्चों पे नहीं रोई। कूफा से शाम आ गया, बीबी नहीं रोई। जिंदान में चली गई, बीबी नहीं रोई। जिंदान से रिहाई हुई, बीबी नहीं रोई। सर आने शुरू हुए, खुदा तुम्हें शाम जाना नसीब करे। अजीजों यजीद के दरबार में एक जगह है जहां पे सर रखे गए थे। अजीजों सर आने शुरू हुए, कासिम का सर आया, बीबी उम्मे फतवा कहती मेरा बेटा कासिम। आंखों से लगाया चूमा, बालों पे कंघी की। अकबर का सनाया, बीबी ज़ैनब भी आगे बढ़ी, बीबी उम्मे लैला भी आगे बढ़ी। ऐ रसूलुल्लाह की शबीर, कितने दिन हो गए मैंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत नहीं की। तू कहाँ था शबीर रसूल? मातम किया। अब्बास का सनाया, बीबी उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी। अज़ादारों एक छोटा सा सर, 6 महीने के बच्चे का सर कितना होता है? सर दाखिल हुआ, तश्त में सर था। बीबी उम्मे रबाब ने चीखें मारना शुरू कर दी। बेटा कितने दिन हो गए तुम माँ की गोद में नहीं आया बेटा? बेटा तेरी माँ तेरा इंतजार करती रही, कहाँ था बेटा? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों मौला हुसैन का सराया, बीबी शरीकतुल हुसैन आगे बढ़ी, सर को उठाया, चूमा। भैया हुसैन, भैया हुसैन तुझे पता है मैं तेरे बगैर एक दिन भी नहीं
बीबी ने बड़ा मातम किया। अब बीबी, हर बीबी सर को लेके मातम कर रही है। अज़ादारों, अभी थोड़ी देर गुजरी, एक और तश्त आया जिसमें 2 छोटे छोटे सर थे। एक औन का सर था, एक मोहम्मद का सर था। जिंदान बना के सब लेके खड़ा हो गया कि इन बच्चों की माँ आए और आके सब ले ले। अज़ादारों, बीबी ने सरों को देखा, तश्त में बीबी ने जो बच्चों के सरों को देखा है ना, बीबी ने मुंह मोड़ लिया। जिंदाबाद ने कहा, भाई इन बच्चों की माँ कहाँ है, आके सर ले ले। कोई बीबी आगे नहीं बढ़ी। हर बीबी से कह रही, बीबी मेहमान आए, बीबी बच्चे मिलने आए हैं। बीबी नहीं देख रही। ज़ैदान फिर कहता है, इन बच्चों की माँ का है, आके सर ले ले। कोई जवाब नहीं, बीबी को फेर गए। ज़ैदान ने तीसरी मर्तबा कहा, क्या बताओ इन बच्चों की माँ मर गई है जो नहीं आती। अज़ादारों, बीबी ज़ैनब की आवाज़ हुई, इनकी माँ जिंदा है। मैंने हुसैन पे सदका कर दिया, मैंने हुसैन से वादा किया था इन पे नहीं रोऊंगी। अज़ादारों, मेरी शहजादी ने क्रिया नहीं किया। अज़ादारों, दूसरी बीबियों ने सर को उठाया। अज़ादारों, बीबी को करबला पहुंची, इमाम हुसैन का मातम किया, उन्होंने मोहम्मद का मातम नहीं किया। अज़ादारों, वहां से मदीने पहुंची। अज़ादारों, जब मदीने पहुंची है ना मेरी आकाज़ादी, अज़ादारों मातम किया इमाम हुसैन के घर में। अब्दुल्ला का पैगाम आया, बीबी अपने घर पे वापस आ जाओ बीबी। अज़ादारों, शहजादी चली, अपने घर की दहलीज पे पहुंची। अज़ादारों, जब घर को अंदर देखा, अब ये एक मौका था जब बीबी को बच्चे याद आए। अरे यही सहन होता था, मेरे रोना मोहम्मद चला करते थे। अरे ये मेरे रोना मोहम्मद अजर को मल्ला, खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए। खुदा तुम्हें आबाद व शाद रखे। अगले साल से पहले तुम्हें करबला की ज़ियारत नसीब करे। इसी मजलिस में तुम्हारे करबला की दस्तार। अज़ादारों, बीबी ने रोना शुरू कर दिया ऊंची ऊंची आवाज में। अब्दुल्ला आए। अब्दुल्ला ने देखा कोई बीबी रो रही है। अब्दुल्ला का घर ऐसा था, मैं ये जुमले कान पकड़ के पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अब्दुल्ला का घर ऐसा था जहाँ पे मशहूर था, जिसको रोटी चाहिए इस दरवाजे पे आ जाए, जिसको खाना चाहिए इस दरवाजे पे आ जाए। सखी तरीन दरबार था, जिसको पैसे चाहिए होते थे यहाँ पे आता था। तो हज़रत अब्दुल्ला ने देखा एक बीबी दरवाजे पे बैठी रो रही है। बर्दाश्त ना कर सको मुझसे, मैंने इस जुमले पे मुझे माफ कर देना। मैं आपसे नहीं, इमाम ज़माना से भी माफी चाहता हूँ। मैंने पढ़ा है, इमाम फरमाते हैं, तुम तो बीबी के मसाल पढ़ के चले जाते हो, मैं रोता रहता हूँ। अब्दुल्ला ने देखा एक बीवी बैठी हुई है, तो नाराज हुए जो घर में मौजूद थे। कहा, मैंने नहीं कहा कि जब कोई घर में आया करे उसको ज्यादा देर खड़ा न रखा, पूछ लिया करो क्या मसला है, क्या चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ एक बीवी इतनी देर से बैठी है, मैं पूछा भी नहीं। अब्दुल्ला कहते मैं खुद जाके पूछता हूँ। अब्दुल्ला आगे कहते बीबी, हो सकता है तेरा घर भी उजड़ गया, लेकिन बीबी हमारा तो घर बर्बाद हो गया, उजड़ गया। मेरे बच्चे चले गए, मेरा आका हुसैन चला गया। बीबी, तू अपने घर पे जाके रो, हम तो वैसे ही बड़े मुसीबत ज़दा है। अगर कोई चीज चाहिए तो मुझे बता, मैं हाजिर हूँ। ये जुमला कहना था, बीबी की आवाज़ आई, अब्दुल्ला
ملک دی